السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ آئی ہوپ آپ تمام کورسز ریوائز کر رہے ہیں، پڑھتے ہیں، دہراتے ہیں، جو کچھ آپ کو بتایا گیا اس کو بار بار دہراتے ہیں، امپورٹنٹ کی پوائنٹس کو ذہن نشین کرتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جتنا آپ زیادہ اپنے سوالات کے جوابات کو لکھیں گے، آپ یقین مانیے نہ صرف وہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آئیں گے بلکہ یو ول بی ایبل ٹو ریٹین دیم مور ان یور مائنڈ. اور انسان کا دماغ یہ ایک ایسی عجیب و غریب اور شاندار نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی ہمیں، کہ جو جب بھی موقع پر کوئی چیز ضرورت ہوتی ہے تو وہ خود بخود وہ ریٹینشن میں سے وہ میموری کے طور پر آپ کے پاس آتی ہے، اور جس کے نتیجے میں آپ اس کو مناسب وقت پر استعمال کر لیتے ہیں. پبلک ریلیشن از اے گریٹ پروفیشن. It has to perform in many situations. And in public relations, I must tell you one thing, there is no saying no. And no means in inverted commas, that means you have always to be at the beck and call. ہر وقت آپ کو چاقو چوبند رہنا ضروری ہے. اس کے ذریعے ہی آپ ایک کامیاب پروفیشنل بن سکتے ہیں. پبلک ریلیشنز کے مختلف ذرائع ہیں جس کے ذریعے انسان ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرتا ہے. پبلک ریلیشنز مختلف ٹولز استعمال کرتا ہے پروفیشنل لیول پر، اور پبلک ریلیشنز ایک ایسا پروفیشن ہے جو مختلف تہذیبوں میں بھی استعمال کیا گیا اپنے بارے میں دوسری تہذیبوں کو آگاہ کرنے کے لیے، یا اپنا کوئی خصوصی پیغام دوسری تہذیبوں تک پہنچانے کے لیے. اسی ضمن میں پرانے زمانے میں راکس کو استعمال کیا گیا، جس پر میسیجز، مختلف قسم کی نوٹنگز کی گئیں جو ابھی بھی آرکیالوجسٹ نے دریافت کی ہیں اور موجود ہیں. یہ ان کا طریقہ تھا پبلک ریلیشنز کا. اس کے بعد مختلف ذرائع استعمال کیے گئے. کاغذ آ گیا، کاغذ پر لکھ کر میسیجز بھیجے گئے. ایلچی یا سفیر بھیجے جاتے تھے پرانے دور میں اپنے پیغامات پہنچانے کے لیے. یہ تمام طریقے ہیں پبلک ریلیشنز کے، اور ان میں سے ایک بڑا مؤثر اور موسٹلی ان یوز ٹوڈے از نیوز لیٹر. اس کو آپ کمپنی کا خبر نامہ بھی کہہ سکتے ہیں، یا اس کو آپ کمپنی کا ایک چھوٹے لیول پر اخبار بھی کہہ سکتے ہیں. اس کی کئی مختلف شکلوں کے بارے میں اور کس اقسام کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں. انٹرنل نیوز لیٹر بھی ہوتا ہے جو ود ان آرگنائزیشن ہوتا ہے، اور ایکسٹرنل نیوز لیٹر بھی ہوتا ہے جو ڈسٹریبیوٹرز کو یا آپ کے سیلز نیٹ ورک کو بھیجا جاتا ہے. پبلک ریلیشن پروفیشن ہونے کی حیثیت میں، کی پوزیشن میں، یا ایز اے پبلک ریلیشن پروفیشنل، ہاؤ شوڈ یو میک اے نیوز لیٹر این افیکٹو ٹول ٹو say whatever you want. This is what we are going to study today. I give newsletter a great importance. آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے اکثر مختلف جگہوں پہ گئے ہوں گے تو آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ کہیں نہ کہیں کبھی کسی پیٹرولیم کمپنی کا، کبھی کسی گیس کمپنی کا، کبھی کسی میڈیسن کمپنی کا، کبھی کسی اسپورٹس کمپنی کا، مختلف ان کے نیوز لیٹر پڑے ہوتے ہیں. تو نیوز لیٹر ایک بڑا امپورٹنٹ اور افیکٹو ٹول ہے ٹو پرووائڈ اور spread information about your organization, about your philosophy, about your services. یہ ہے ہمارا آج کا سبجیکٹ، اور اس کو آج اس لیے سلیکٹ کیا گیا ہے کیونکہ اس کی امپورٹنس روز بروز بڑھ رہی ہے. لوگوں کو اپنی ڈیولپمنٹس کے بارے میں، اپنی امپروومنٹس کے بارے میں، اپنی پالیسیز کے بارے میں، اور کمپنی جو کچھ پبلک
کی بہتری کے لیے یا کمیونٹی کی بہتری کے لیے یا سوشل سروس کے طور پہ کر رہی ہے، اس سے آگاہ رکھنے کے لیے اس کو بڑے مؤثر انداز میں اس ٹول کو استعمال کیا جاتا ہے. تو اس کے بارے میں آج ہم اسٹڈی کریں گے ان ڈیٹیل کہ نیوز لیٹر کس طرح بنانا چاہیے، نیوز لیٹر کے کیا امپورٹنٹ سیگمنٹس ہوتے ہیں، نیوز لیٹر بناتے وقت کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور کس طریقے سے نیوز لیٹر کو زیادہ مؤثر بنانا چاہیے. سب سے پہلے اب ہم بات کریں کہ ایک سکسیسفل نیوز لیٹر یا اس کے فنڈامنٹلز کیا ہیں ایک سکسیسفل نیوز لیٹر کے، اور ان میں کیا چیزیں ایسی ہیں جن کو سب سے پہلے آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ ایک افیکٹو یا سکسیسفل نیوز لیٹر کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں. نمبر 1، ریسرچ. ونس اگین تمام گھوم پھر کر بات آئے گی انفارمیشن اور نالج پہ. ریسرچ یعنی آپ نے اس نیوز پیپر میں جو انفارمیشن دینی ہے اس کے بارے میں آپ نے ضرورت کے مطابق انفارمیشن کلیکٹ کر لی. نمبر 2، پلاننگ. پلان کرنا ہے کہ آپ نے وہ کیسے بنانا، نیوز لیٹر کیسے بنے گا، اس میں کیا کچھ ہوگا. نیکسٹ، رائٹنگ، اس کو لکھنا، یعنی تمام انفارمیشن کو کس طرح انکارپوریٹ کرنا ہے، یا اس انفارمیشن کو اگر وہ آپ کو ریٹن فارمیٹ میں نہیں ہے تو آپ نے رائٹ کرنا ہے بیسڈ آن دی انفارمیشن. نیکسٹ، پروڈکشن. آپ نے نیوز لیٹر پروڈیوس کرنا ہے، پبلش کرنا ہے، چھاپنا ہے، پرنٹ کرنا ہے. اس کے بعد ڈسٹریبیوشن. اس کی کیا ڈسٹریبیوشن ہوگی، کیا وہ نیوز لیٹر ول اونلی بی ریسٹرکٹیڈ ٹو یور انٹرنل پبلک یعنی ود ان دی آرگنائزیشن، یا اٹ از گوئنگ ٹو ہیو مور لارجر اسپریڈ، اٹ از گوئنگ ٹو ایکسٹرنل پبلک ایز ویل. Whatever the case may be, this is the distribution. And finally, evaluation. یعنی آپ نے جو نیوز لیٹر بنایا اس کے بارے میں کیا فیڈ بیک آ رہی ہے. کہیں اس کے بارے میں کوئی نیگیٹو فیڈ بیک تو نہیں آ رہی کہ یہ اپنی تعریف کرنے کے لیے آرگنائزیشن نے بنایا ہے. فیکٹس ایسے نہیں ہیں لیکن کمپنی اپنا ہی ڈھنڈورا پیٹ رہی ہے، کیا ایسا تو نہیں ہے. سو یہ وہ چیزیں ہیں جو امپورٹنٹ سیگمنٹس ہیں ایک نیوز لیٹر کے. نیوز لیٹر بنانے سے پہلے دوبارہ سلائیڈ پر پڑھیں. ریسرچ، پلاننگ، رائٹنگ، پروڈکشن، ڈسٹریبیوشن اینڈ ایویلویشن. یہ ہیں امپورٹنٹ سیگمنٹس آف اے سکسیسفل نیوز لیٹر. اب میں نیوز لیٹر کے بارے میں اس کی جو ڈیفینیشن ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں. اب ڈیفینیشنز اس کی 2 قسم کی ہیں، یعنی ڈیفینیشن بائی پرپز. سب سے پہلے ہم ڈیفینیشن بائی پرپز کی بات کریں گے، یعنی مقصد کیا ہے، نیوز لیٹر آفٹر آل کیوں بنایا جا رہا ہے. سو لیٹ اس ریڈ آن دا سلائیڈ. ڈیفینیشن بائی پرپز میں ڈیموگرافک ڈسٹریبیوشن، یعنی دی ریڈنگ آڈینس جو ہے نا اس کو آپ نے ڈٹرمن کرنا ہے وہ کون ہے. یعنی پرپز، مقصد آپ کا کہ کون ہے وہ پبلک جو ریڈنگ آڈینس ہیں، وہ کیا ہیں اور وہ کیا چاہتے ہیں اور ان کی کیا سوچ یا ریکوائرمنٹ ہو سکتی ہے. نیکسٹ، سائیکوگرافک کنسیڈریشن، یعنی جیسا کہ لفظ بتاتا ہے نفسیاتی، کہ کیوں پڑھ رہے ہیں وہ آپ کا نیوز لیٹر. واٹ از انڈیوسنگ دیم اور کنونسنگ دیم ٹو ریڈ یور نیوز لیٹر. یہ 2 ڈیفینیشنز بائی پرپز ہیں، یعنی ان کا مقصد کیا ہے نیوز پیپر کا. ڈیموگرافک، کون ہے وہ اور وہ کیوں پڑھ رہے ہیں. اب 4 کیٹیگریز ہیں، یعنی جب آپ یہ 2 ڈیفینیشنز بناتے ہیں تو ان کی 4 کیٹیگریز بنتی ہیں آگے یہ ڈٹرمن کرنے کے لیے پرپز کی. یعنی کانسٹیٹوئنسی نیوز لیٹر، یعنی آپ ایک پرٹیکولر کانسٹیٹوئنسی میں، آپ کے مثال کے طور پہ آپ ایک گیس کمپنی کا نیوز لیٹر ہے تو وہ جو بھی یوٹیلیٹی، جو بھی آپ کے کنزیومرز ہیں، ویسے یہ تو ایک ایسی مثال ہے چونکہ اس میں بہت لارج نمبر انوالو ہو جائے گا تو وہ کانسٹیٹوئنسی بن جائے گی. بٹ یہ ایز اے کانسٹیٹوئنٹ ممبر تو یہ جائے گا لیکن اٹ مے ناٹ گو ٹو دی میڈیکل profession because it is only related to utility, but a medical professional may be using gas, so as a consumer it might go to that, but that is not your constituency. Your constituency is the direct people using it. Number 2, employee or member newsletter, یعنی آپ کے امپلائیز کا نیوز لیٹر ہے، انٹرنل ہے، امپلائیز سے کنیکٹڈ، یا اگر آپ کلب کا نیوز لیٹر ہے تو جو آپ کے ممبرز ہیں یا کوئی ایسی آرگنائزیشن جو ممبرشپ بیسڈ ہے،
کوئی این جی او ہے یا کوئی ایسی ہے تو اس کا نیوز لیٹر اس تک ریسٹرکٹیڈ ہے. دس آلسو comes under the ambit of constituency. Next, for profit نیوز لیٹرز, یعنی ایسے نیوز لیٹر جو آپ پروفیٹیبلٹی بڑھانے کے لیے لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں ٹو اپرائز پیپل اباؤٹ یور پروڈکٹ اینڈ اٹس بینیفٹس. اینڈ ایڈوکیسی نیوز لیٹرز, یعنی آپ اپنا پوائنٹ آف ویو بتا کر ان کی رائے کو مولڈ کرنا چاہتے ہیں اپنے فیور میں. تو یہ وہ کیٹیگریز ہیں جو ان دو بیسک ڈیفینیشن آف پرپز کی ڈسٹریبیوشن میں یہ چار کیٹیگریز جو ہیں وہ ڈیفینیشن آف پرپز آف اے نیوز لیٹر میں فٹ ان کرتی ہیں. اب ڈیفینیشن ہے ڈیفائنڈ بائی ڈسٹریبیوشن, یعنی آپ جب ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں تو نیوز لیٹر کا فنڈامنٹلس کیا کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں. نمبر 1, ورٹیکل پبلیکیشنز, یعنی اگر اف یو ریڈ آن دی سلائڈ, نیوز لیٹرز دیٹ آر ڈسٹریبیوٹیڈ ود ان دی آرگنائزیشن ایز دیز آر فار ایوری ون فرام کلارک ٹو سی ای او. These are called vertical publications or vertical newsletters, which are restricted to within the organization, and these are distributed right from the clerk up to the chief executive officer. Number 2, horizontal publications. Very simple. Newsletters which are distributed to a more narrowly defined group with a common interest. یعنی جو آپ کے جو جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو ایکسپلین کیا ہے, جو آپ کا کامن انٹرسٹ گروپ ہے اس کو آپ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں, آپ اوپن ڈسٹریبیوشن نہیں کرتے. جیسے مثال کے طور پہ آپ کے ڈسٹریبیوٹر نیٹ ورک ہے, آپ صرف اس کو بھیجنا چاہتے ہیں. سو دیٹ میں بی اے ہاریزونٹل پبلیکیشن. سو یہ دو بنیادی ڈویژنس ہیں ان دی ڈسٹریبیوشن, جو اس کا ایونیو ہے ڈسٹریبیوشن آف نیوز لیٹر کا. تو یعنی ڈیفینیشن بائی جو ڈسٹریبیوشن ہے اس کے یہ دو سیگمنٹس. ڈیفینیشن بائی فارمیٹ, یعنی اس کا کیا فارمیٹ ہوگا, اس کا کیا سائز ہوگا, اس کا کور ڈیزائن کیا ہوگا. یہ دو چیزیں ہیں جس کا فیصلہ کرنا ضروری ہے. یعنی یہ ڈیفینیشن ہے بائی فارمیٹ, یعنی اس کا فارمیٹ کیا ہوگا. یہ بھی نیوز لیٹر کی ڈیفینیشن میں آئے گا نا کہ آپ نے جو نیوز لیٹر بنانا ہے وہ کیسا ہوگا, اس کا سائز کیا ہوگا. عام حالات میں کامن طور پہ یعنی جو رائج طریقہ ہے جنرلی اس کو 8.5 by 11 inches میں بنایا جاتا ہے. یعنی بنیادی طور پہ اگر آپ A4 سائز کو لیں, جس کو میں آگے ایکسپلین بھی کروں گا آپ کو, تو کیونکہ وہ 11/17 کا پیپر آتا ہے, اس کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں تو آسانی سے وہ 8.5 اور 11 کا سائز نکل آتا ہے, جس میں سے وہ بنایا جاتا ہے اور ایزیلی اسٹوریبل ہے, ایزیلی یعنی ریڈیبل ہے ان دا سینس کہ آپ ہاتھ میں پکڑ کے اس کو پڑھ سکتے ہیں. سو اٹ از ناٹ ویری کمبرسم. سو یہ ایک ڈیفینیشن بائی فارمیٹ ہو گیا کہ جی آپ کا جو نیوز لیٹر ہے وہ A4 سائز کا ہوگا. لیٹ اس ریڈ آن دا سلائڈ ہاؤ آئی ڈیفائنڈ بائی فارمیٹ. 2 elements. One is size. You have to define the size, what size you want, and what type of cover design you want. وہ بھی ہم بات کریں گے ابھی آگے چل. اینڈ دین کامن ڈیزائنس 8.5 by 11 inch پیج یوزنگ 11 by 17 inch پیپر. اس میں بنیادی طور پہ اور بھی دوسرے سائزز استعمال کیے جاتے ہیں, لیکن زیادہ رائج العمل یہی سائز ہے. دوسرے سائز میں وہ ٹیبلو فارم میں چلے جاتے ہیں. ویکینڈ پیپرز آپ نے دیکھے ہوں گے, ان ویکینڈ پیپرز کے سائز میں یہ لے آتے ہیں. وہ پھر جب نیوز پرنٹ استعمال کرتے ہیں تو اس میں چونکہ لارجر سائز اور لارجر ریلز ہوتی ہیں, سو دے ہیو ٹو گو بگ, slightly bigger, and that is also called tabloid size. So but that is used basically not in newsletter, very very rarely in newsletters. It's primarily used in weekend paper. اب ایک اور ڈیفینیشن ہے بائی فریکوینسی, یعنی اس کی کیا آپ کی پبلیکیشن میں آپ کی فریکوینسی کیا ہوگی, کب کتنی مدت کے بعد وہ چھپے گا اور ڈسٹریبیوٹ ہوگا, یعنی منتھلی ہوگا, کوارٹرلی ہوگا یا بائی اینولی ہوگا. یہ سارا یہ اس ڈیفینیشن سے بھی نیوز لیٹر کی پہچان ہوتی ہے. سو اس میں پہلی چیز جو نظر میں رکھنے کے لیے ضروری ہے وہ ہے کہ از اٹ پبلشڈ آن اے ریگولر بیسس, یعنی از اٹ منتھلی, از اٹ پبلشڈ ریگولرلی. نمبر 2, انفارمیشن شوڈ بی ٹائملی. اگر آپ اس کو منتھلی چھاپ رہے ہیں تو آپ کو یہ انشور کرنا چاہیے کہ اس میں اتنی پرانی انفارمیشن شامل نہ ہو جائے کہ اس کا بیسک پرپز اور امپیکٹ ختم ہو جائے. نیکسٹ, کین بی پبلشڈ ویکلی, منتھلی اور کوارٹرلی, جیسے میں نے آپ کو ابھی بتایا. اٹ کین بی بائی اینولی آلسو. دیر آر سرٹن آرگنائزیشنز وچ کم آؤٹ ود 2 نیوز لیٹرز ان اے ایئر اونلی.
They have their own reasons to do that, because they don't want that much information to go or to pass on, and they think that sufficient and required information will be available after such frequency. And finally, primary purpose to keep in touch. یعنی frequency کو آپ نے بیس تب بنانا ہے, یعنی آپ نے اس کو منتھلی بنانا ہے یا ویکلی بنانا ہے یا فورٹ نائٹلی بنانا ہے یا کوارٹرلی بنانا ہے یا بائی اینولی بنانا ہے, جو بھی بنانا ہے, اس کا پرپز بیسکلی یہ ہونا چاہیے کہ آپ پبلک سے ان ٹچ رہیں. اب یہ تو مختلف آرگنائزیشنز کی اپنی ریکوائرمنٹس پر منحصر ہے. Utility organizations may be keeping it more frequently so that they want to inform the public about what improvement in services they are bringing in. But there are certain companies, technical companies, research companies, which may only want to come out maybe in a year's time, once in 6 months, because they think that their information will only be created at that particular time, or be available at that particular time. They may not be creating news or information on a very short period of time. So یہ ہے definition by frequency. نیوز لیٹرز میں جو امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ ہے آبجیکٹو. سو یو ہیو ٹو انشور دیٹ یو مینج نیوز لیٹر بیسڈ آن این آبجیکٹو. جس طرح کہ میں نے پہلے بتایا تھا ڈیفینیشن آف پرپز, یعنی آپ کا کیا مقصد ہے, آپ کیا آبجیکٹو اچیو کرنا چاہتے ہیں بائی پبلشنگ اے نیوز لیٹر. آپ پبلک, انٹرنل پبلک یعنی اپنی آرگنائزیشن کے بیچ کے اندر, آرگنائزیشن میں, ود ان دی آرگنائزیشن آپ بیٹر انڈرسٹینڈنگ ہارمنی پیدا کرنا چاہتے ہیں, ڈاؤن فرام کلرک ٹو سی ای او اور مینجمنٹ ٹو دی امپلائیز, یا آپ کا پرپز بنیادی طور پہ اپنی پروڈکٹ کے بارے میں اپنے یوزرز کو انفارم کرنا ہے, یا اس کو نیرو ڈاؤن کریں تو آپ اپنے ڈسٹریبیوٹرز کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں اپنی پروڈکٹ سے اور ان پروڈکٹس کے بارے میں وقتاً فوقتاً ڈیولپمنٹ سے یا امپروومنٹ سے, تاکہ ڈسٹریبیوٹر جو ہے وہ آگاہ رہے اور مارکیٹنگ میں اس کو آسانی بھی رہے اور وہ خود بھی کانفیڈینس میں رہے. تو مینجمنٹ بائی آبجیکٹو یعنی ایم او بی, واٹ از دیٹ؟ 3 آبجیکٹوز. نمبر 1 انٹرٹینمنٹ, یعنی ایک پیپر میگزین جاتا ہے ان کے پاس, وہ پڑھتے ہیں, ان کے لیے اس میں کچھ نہ کچھ ایسا آنسر ہوتا ہے, دے گیٹ ریمین انٹرٹینڈ. 2 انفارمیشن, ان کو انفارمیشن ملتی ہے, ان کو آپ کی مختلف ڈیولپمنٹس کے بارے میں وقتاً فوقتاً انفارمیشن ملتی رہتی ہے, جس سے وہ آپ کی کمپنی سے کنیکٹڈ بھی رہتے ہیں, منسلک بھی رہتے ہیں, اور آپ کو مارکیٹنگ میں اپنے آبجیکٹو اچیو کرنے میں بھی ہیلپ ملتی ہے. اینڈ فائنلی پرسویشن, یعنی آپ اپنے پوائنٹ آف ویو یا اپنی پروڈکٹ کے بارے میں پبلک کو قائل کر سکتے ہیں یا مائل کر سکتے ہیں تاکہ آپ کا پوائنٹ آف ویو وہ ایکسپٹ کریں. جب تک ان آبجیکٹوز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اپنا نیوز لیٹر ڈیزائن کریں گے یا پرنٹ کریں گے تو آپ اس کو ایک آبجیکٹو کے تحت مینج کر رہے ہوں گے, اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو آپ آبجیکٹوز اچیو کرنا چاہتے ہیں ان کے حصول میں آپ کو آسانی ہو جائے گی. بنیادی طور پہ ویسے تو کوئی چیز بھی آبجیکٹو کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتی, گول رکھنا ضروری ہے. تو یہ 3 چیزیں ہیں جو آپ کے نیوز لیٹر بنانے میں ایک فلیگ کی حیثیت رکھتے ہیں. یعنی ان 3 چیزوں کی بیسس پر آپ اپنا افیکٹو نیوز لیٹر ڈیزائن یا ڈیوائز کر سکتے ہیں. اب نیوز لیٹر بنانے سے پہلے آپ کو چند سوالات کا ذہن میں خیال رکھنا چاہیے, اور وہ صحیح سوالات کون سے ہیں جن کی بنیاد پر آپ کریکٹ یا پراپر نیوز لیٹر بنا سکیں گے. نمبر 1, از نیوز لیٹر اے پراپر میڈیم فار یور میسج؟ یعنی یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا کیا نیوز لیٹر آپ کے میسج کو کیری کرنے یا کنوے کرنے کے لیے ایک صحیح واسطہ ہے, میڈیم ہے. یہ ڈٹرمن کرنا پڑے گا. اس کے لیے مختلف عوامل ہیں جس پر آپ کو غور کرنا پڑے گا. جس سیگمنٹ کو آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں یا جس سیگمنٹ کو آپ ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں
کیا وہ نیوز لیٹر کی طرف وہ مائل ہوں گے, اس کو پڑھیں گے. نمبر 2, ڈیفائننگ ٹارگیٹ آڈینس. جیسا میں نے ابھی بتایا, آپ کو اپنی ٹارگیٹ آڈینس کا پتا ہونا چاہیے, وہ کون ہے. نمبر 3, ڈیفائننگ اے گول. وہ جیسے میں نے آبجیکٹو بتایا تھا, کیا آبجیکٹو ہے آپ کے نیوز لیٹر کا. سیٹنگ آبجیکٹوز اینڈ ایویلویٹ ٹیکنیکس ٹو اچیو دی گول سیٹ بائی یو. یعنی اپنے لیے آپ نے آبجیکٹوز طے کرنے ہیں نیوز لیٹر کے لیے. اینڈ ایویلویٹ ٹیکنیکس, یعنی آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کون سی ٹیکنیک سے استعمال کی جائیں, اور جو بھی آپ گول سیٹ کریں یا آپ آبجیکٹو سیٹ کریں اس کی ایویلویشن کے وہ اچیو ہوگا یا نہیں. نیکسٹ, ڈیولپنگ ایڈیٹوریل اسٹیٹمنٹ. یہ بہت ضروری ہے کیونکہ ایڈیٹورین جو ہوتا ہے وہ بنیادی طور پہ ہارٹ ہوتا ہے نیوز لیٹر کا. اس میں تمام وہ چیزیں انکارپوریٹ کی گئی ہوتی ہیں جو ایز اے ہول نیوز لیٹر کا حصہ ہوتی ہیں. جب آپ ایڈیٹوریل میں اپنا میسج کنوے کرتے ہیں تو یو ہیو بیسکلی ٹیکن دی جسٹ آؤٹ آف دا ہول نیوز لیٹر اینڈ ڈیولپڈ اے اسٹریٹجی ٹو کنوینس دا پیپل. سو بیسکلی اٹس اے پرسویسو اسٹیٹمنٹ, اٹس اے پرسویژن اسٹیٹمنٹ. اب آ گیا پلاننگ. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا امپورٹنٹ سیگمنٹس میں پلاننگ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ پلان کیسے کریں گے ایک نیوز لیٹر کو تاکہ ایک صحیح نیوز لیٹر ایک پراپر انداز میں بن جائے, یہ بہت ضروری ہے. نمبر 1, ڈٹرمننگ کوالٹی. آپ کیا چاہتے ہیں, کس قسم کا ہو, آرٹ پیپر پہ ہو, کلر پکچرز ہوں, شائنی ہو, گلوسی ہو, اینڈ ویری برائٹ ہو. نمبر 2, ڈٹرمننگ فارمیٹ. یعنی کیا فارمیٹ ہو اس کا. شوڈ اٹ بی 1 page, شوڈ اٹ بی 2 page, شوڈ اٹ بی A4, شوڈ بی لیگل سائز, وٹ ایور سائز, اور ٹیبلو سائز, وٹ ایور یو وانٹ, یو مے وانٹ ٹو ٹیبلوئڈ فارم میں آپ چاہتے ہیں. نیکسٹ, ڈٹرمننگ فریکوینسی. یعنی کتنی اس کی فریکوینسی آپ کیا چاہتے ہیں کہ یہ منتھلی ہو, کوارٹرلی ہو, 6 monthly ہو, کیا اس کی فریکوینسی ہے. آف کورس فریکوینسی کا میں نے آپ کو پہلے ڈیفائن تو کر دیا ہے کہ فریکوینسی کے بیسس کیا ہیں. نیکسٹ, ڈٹرمننگ بجٹ فار پبلیکیشن. چونکہ کاسٹ پلیز اے ویری وائٹل رول ٹوڈے ان ایوری پروڈکٹ اور سروسز, therefore budgeting is very important. So what sort of a budget are you looking for? You should work out the costs of publication, you should work out the cost of collection of data, preparation, whatever is involved, type of paper, number of people targeting, what is the number you are going to print, what are the people to whom you are distributing. Next, selecting content. یعنی آپ کانٹینٹ کو سلیکٹ کریں. فہرست یعنی اس میں مضامین کیا ہوں گے, اس میں کیا چاہتے ہیں آپ, کن چیزوں کو آپ کور کرنا چاہتے ہیں یا انکارپوریٹ کرنا چاہتے ہیں. نیکسٹ, ڈیسائڈنگ آن اے ڈیزائن. آپ ڈیزائن کا فیصلہ کریں, کس قسم کا ڈیزائن ہوگا. آپ 3 column بنانا چاہتے ہیں, 2 column بنانا چاہتے ہیں, اس کے بارے میں میں آگے چل کے تھوڑی سی آپ سے بات کروں گا. نیکسٹ, سلیکٹنگ این افیکٹو نیم. نام بڑا ضروری ہے, اور نام میں ہمیشہ ایک بات کا ضرور خیال رکھیں کہ جب بھی آپ کوئی نام رکھیں تو اس میں اس بات کو ضرور ذہن میں رکھیں کہ وہ نام آپ کے نیوز لیٹر کا جو ہو وہ آپ کے کمپنی یا آرگنائزیشن کا کمپلیٹ تصور پیش کر دے. جیسے مثال کے طور پہ کوئی ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ ہے, ورچوئل یونیورسٹی ہے, ورچوئل یونیورسٹی کا اگر نیوز لیٹر ہے تو اگر اس کا نام ورچوئل نیوز ہی رکھ دیا جائے تو فوراً اس کا امیج ایک بن جائے گا کہ یہ ورچوئل یونیورسٹی سے کنیکٹڈ ہے. تو نام ایسا ہونا چاہیے جو ایک میسج کنوے کرے اور لوگوں کو ایک ہی نام پڑھنے سے ہی پتا چل جائے کہ یہ کون سا کس سے متعلق ہے. دیٹ پلیز اے ویری وائٹل رول ان ریکگنیشن اینڈ ایکسپٹینس. Implementation. How to implement the newsletter, how to do right things. What are the things you should do in a right manner to implement whatever you require from the newsletter. Number 1, gathering information for stories. یعنی جو آپ اس میں سٹوریز دینا چاہتے ہیں, مثال کے طور پہ اگر گیس ریلیٹڈ ہے تو اس میں آپ کہنا چاہتے ہیں کہ جی وہ کہاں گیس بچھائی جا رہی ہے, کتنے کنزیومرز ہو گئے ہیں,
کتنی گیس اویلیبل ہے, نئے پروجیکٹس کون سے ہیں, کہاں کہاں گیس آپ پہنچانا چاہتے ہیں. اگر یونیورسٹی کا نیوز لیٹر ہے تو کون سے نئے کورسز شروع ہو رہے ہیں, کون سے اسٹوڈنٹس کی ایڈمیشن ہو رہی ہے, کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے, ایجوکیشن ریلیٹڈ, ڈسٹنکشن آف اسٹوڈنٹس, یہ تمام چیزیں ہیں جو اس میں کانٹینٹس کے یعنی کانٹیکسٹ پہ آپ فیصلہ کر سکتے ہیں. نیکسٹ از رائٹنگ اسٹوریز اینڈ ایڈیٹنگ دیم, یعنی وہ جو اسٹوریز آپ لکھیں گے ان کو ایڈٹ کرنا ہے, ان کو کریکٹ کرنا ہے, ان کو اسٹریم لائن کرنا ہے, ان کو ان پراپر آرڈر کرنا ہے. نمبر 3, writing headlines. Headlines are very important because when you read headlines, you know the subject matter within it. And then whosoever doesn't have time, he should know from the headlines what you are trying to say. تاکہ جب ہیڈ لائنس کے بعد اگر اس کو فردر انفارمیشن کی ضرورت ہے پڑھنے کی تو وہ ڈیٹیلس میں جا سکتے ہیں. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ آج کل موسٹ آف دا ٹائم پیپل ریڈ ہیڈ لائنس ان دا نیوز پیپر. سو دا نیوز پیپرس کو اگر آپ اینالائز کریں یا آج غور سے دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ 90% آف دی نیوز پیپر نیوز پورشن کنسسٹ آف ہیڈ لائنس. اب ایک نہیں, دو نہیں, تین ہیڈ لائنس ہوتی ہیں جس میں تمام خبر دے دی جاتی. تو کریٹنگ ہیڈ لائنس از این امپورٹنٹ تھنگ. نیکسٹ از ارینجنگ اور ٹیکنگ فوٹوگرافس. پکچرز لیو لاٹ آف امپیکٹ آن اے ریڈر because it shows what it says. So یا تو آپ پکچرز خود کھینچیں یا آپ اس کا ارینجمنٹ کریں کہ پکچرز کھینچی جا سکیں اور وہ آپ کے پاس اویلیبل ہوں تاکہ مناسب جگہ پر مناسب وقت اور ضرورت کے مطابق وہ انسرٹ کی جا سکے. نیکسٹ از obtaining ایڈیشنل آرٹ ورک. اب اس کے ڈیزائن میں جو ایڈیشنل آرٹ ورک کی ضرورت ہے اس کا آپ کو ارینجمنٹ کرنا پڑتا ہے, ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے, اس کا بھی آپ کو انتظام کرنا چاہیے. کاپی فٹنگ سٹوریز, یعنی ان سٹوریز کو آپ نے کیسے اپنے نیوز لیٹر میں فٹ کرنا ہے. 3 کالمز میں کرنا ہے, 2 کالم میں کرنا ہے, یا فلیٹ سٹوری دینی ہے, یا پیراگراف میں دینا ہے. وٹ ایور یو تھنک اپروپریٹ. It depends upon the selection of style, selection of design. دین ٹائپ سیٹنگ سٹوریز. آپ نے ٹائپ سٹائل یوز کرنا ہے, کون سی اس کو باقاعدہ آج کل تو تمام ٹائپ سیٹنگ کمپیوٹر پہ ہوتی ہے, تو اس کو آپ نے مختلف فیسز, مختلف فونٹس, مختلف سائزز سے آپ نے اس کو مور اٹریکٹیو بنانا ہے, مور امپریسو بنانا ہے, مور انفارمیٹیو بنانا ہے اور مور کیوریس بنانا ہے تاکہ لوگ فوراً اس کے اوپر ان کی نظر پڑے اور ان کو اس میں دلچسپی پیدا ہو. دین پرنٹنگ دا نیوز لیٹر, یعنی نیوز لیٹر کو پرنٹ کرنا ہے. اب اس میں کوئی ایسی کمپلیکیٹڈ چیز نہیں ہے, آپ نے اس کو چھاپنا ہے, آپ نے اس کو پیپر سلیکٹ کرنا ہے, آپ نے اس میں یہ سلیکٹ کرنا ہے کہ وہ صرف بلیک اینڈ وائٹ ہوگا, گرے اسکیلز میں ہوگا, پرنٹ کلر میں ہوگا, تصویریں کتنی ہوں گی, کتنی نہیں ہوں گی, یہ ساری چیزیں پرنٹنگ میں آئیں گی. اور فائنلی ڈسٹریبیوٹنگ دی نیوز لیٹر, یعنی آپ نے اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے, اس کی ایک لسٹ آپ نے بنانی ہے, آپ نے ٹارگیٹ آڈینس کو ڈٹرمن کرنا ہے اور اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے. تو یہ ہے نیوز لیٹر کے امپلیمنٹیشن میں صحیح چیزیں کیا کرنے والی ہیں, وہ یہ ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں. یعنی گیدرنگ انفارمیشن فار اسٹوریز, نمبر 2 رائٹنگ اسٹوریز اینڈ ایڈیٹنگ دیم, نمبر 3 رائٹنگ ہیڈ لائنس, نمبر 4 ارینجنگ اور ٹیکنگ فوٹوز, نیکسٹ obtaining additional artwork, copy fitting stories, typesetting stories, printing the newsletter and distributing the newsletter. اس میں ان تمام عوامل کو اگر آپ مد نظر رکھیں گے تو آپ ایک صحیح ڈائریکشن میں ایک پراپر نیوز لیٹر پروڈیوس کرنے کے قابل ہو جائیں گے, اینڈ یو ول بی ایبل ٹو ڈو اے گڈ جاب ان دی رائٹ وے اینڈ یو ول بی ڈوئنگ رائٹ تھنگس. اب نیوز لیٹر بن گیا, نیوز لیٹر پرنٹ ہو گیا, پبلش ہو گیا, ڈسٹریبیوٹ ہو گیا. اب یہاں تمام آبجیکٹو ختم نہیں ہوتا. آبجیکٹو کا ایک حصہ ہے ایویلویشن, یعنی آپ نے جو نیوز لیٹر بنایا, آپ نے جو آبجیکٹو بنا کر جس کے تحت وہ نیوز لیٹر بنایا, لکھا, چھاپا, ڈسٹریبیوٹ کیا, کیا اس سے تمام آپ کے جو متوقع نتائج تھے وہ برآمد ہوئے یا نہیں؟ کیونکہ صرف نیوز لیٹر چھاپ دینا تو کافی نہیں ہے.
After all, publishing a newsletter costs money. If you are distributing X amount of copies, you are incurring X amount of money, which is part of your cost. So is it giving you your value for money? یہ ایویلویشن ہے, اور اس ایویلویشن کی بنیاد پر آپ اگر آپ کے نیوز لیٹر میں آبجیکٹوز میں کوئی کمی یا کوئی کمزوری رہ گئی ہے تو آپ اس کو دور کر سکتے ہیں اور اس کو زیادہ مؤثر بنا سکتے ہیں. بیسک پرپز تو اچیومنٹ آف آبجیکٹو ہے, گول ہے, جو آپ کا گول ہے, جو آپ کا کمپنی ٹو کمپنی ویری کرے گا, اس کو ڈٹرمن کرنا ہے کہ کیا وہ اچیو ہوا یا نہیں. تو ایویلویشن کے کیا طریقے ہیں؟ نمبر 1, کیپ یور انڈرسٹینڈنگ اباؤٹ دی نیوز لیٹر آن دا رائٹ ٹریک. ہاؤ؟ ٹیسٹنگ یور میسج ان ایڈوانس آف ڈسٹریبیوشن. جو کچھ آپ کہنا چاہتے ہیں آپ ذرا اسٹڈی کریں کہ اس کا کیا ریسپانس ہے, آپ کے بارے اس میسج کے بارے میں کیا سوچ ہے. نمبر 2, مانیٹرنگ افیکٹونیس آف نیوز لیٹر. یہ دیکھنا کہ کیا نیوز لیٹر مؤثر ہے, کیا اس نے وہ ریزلٹ اچیو کیے جس کی آپ کو توقع تھی. نیکسٹ, ایویلویٹنگ میسجز ڈیورنگ اینڈ فالوئنگ دا پروگرام. جب بھی آپ نیوز لیٹر پبلش کر رہے ہیں تو وہ میسجز جو آپ کے نیوز لیٹر کے تھرو جا رہے ہیں اس سے اور اس کے چلے جانے کے بعد سے اس کا کیا امپیکٹ ہے, آپ کو وہ نتائج جیسا کہ پہلے میں نے کہا وہ میسر یا ملے ہیں جس کی آپ کو توقع تھی, یا اس میں کوئی مزید امپرومنٹ کی گنجائش ہے. اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ نیوز لیٹر کیسے بنائیں اور کس قسم کے ہوتے ہیں, تو اس میں ایک چھوٹا سا فارمیٹ آپ کو بتاؤں گا تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ واٹ از اے نیوز لیٹر, واٹ اٹ لکس لائک. سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا فریم, یعنی نیوز لیٹر یہ پرزیوم کریں کہ یہ ایک کاغذ ہے جس کو آپ نے نیوز لیٹر کی شکل دینی ہے. اب اس کاغذ کے سائز کے بارے میں آپ کو آگاہ کرتا ہوں. چوڑائی کے رخ اگر آپ دیکھیں تو یہ 8.5 انچ ہوتا ہے, یعنی, اور دوسرے رخ اگر آپ دیکھیں تو یہ 11.5 انچ تک ہوتا ہے. عام حالات میں اس کو نیچے سے کاٹ دیا جاتا ہے اور 11 انچ تک اس کو محدود کر دیا جاتا ہے. اب اس کی ایک ڈویژن کرنی ہے ہم نے, جب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے ہیڈ لائن ڈٹرمن کرنی, تو ایک اس کی ڈویژن یہ کی جہاں اس خانے میں یہ جو اوپر ریکٹینگل بنی ہے اس کاغذ کے اوپر والے حصے میں, اس میں ہم نے آپ کا ہیڈ لائن یعنی نام دینا ہے. میگزین کا یا جسے نیوز لیٹر کہتے ہیں اس کا ہم نے نام دینا ہے. اور جیسا میں آپ کو مثال دوں, لیٹ اس پرزیوم کہ ہم ورچوئل یونیورسٹی کا میگزین بنا رہے ہیں, تو اس کا نام میں نے رکھ دیا ورچوئل نیوز. یہ اس کا ٹائٹل آ گیا یا اس کا یہ نام آ گیا نیوز لیٹر کا. اور اب ہم نے ورچوئل یونیورسٹی کا لوگو لگانا ہے, تو رائٹ سائڈ پہ جگہ ہے, یہ باکس یہ پرزیوم کریں کہ یہ ورچوئل نیوز کا ایک لوگو ہے. اس میں مونوگرام یا جسے کارپوریٹ آئیڈینٹی لوگو کہتے ہیں وہ آئے گا. اس کے بعد اب فیصلہ کرنا یہ ہے کہ یہ نیوز لیٹر کتنے کالمز کا ہوگا, 2 کا ہوگا, 3 کا ہوگا. تو میں یہاں مثال دوں گا, عام طور پہ 3 کالم کا بنایا جاتا ہے. اب میں اس کو ڈیوائڈ کرتا ہوں, یہ دیکھیے 1 کالم, اور اس کو میں نے 3 برابر حصوں میں تقسیم کر دیا جس میں میں نے اب ٹیکسٹ جو ہے وہ انسرٹ کرنی ہے. تو یہ ہے ایک ٹیکسٹ ٹائپ کی جاتی ہے کمپیوٹر پر یا ٹائپ سیٹنگ پر, اور اس طرح ہر کالم میں یہ جو ہے ٹیکسٹ جو ہے یہ اس طرح انکارپوریٹ کر دی جاتی ہے. اب اس کے بعد بعض اوقات, بلکہ آج کل یہ دور ہے جس میں زیادہ سے زیادہ السٹریشنز چاہتے ہیں, تصویریں چاہتے ہیں, تو لیٹ اس پٹ 1 پکچر, دس از دا وے دا پکچر کمز. ایک پکچر ڈالی جاتی ہے اور پھر اس کے نیچے ایک کیپشن دیا جاتا ہے جس پر اس تصویر سے متعلقہ جو بھی انفارمیشن ہوتی ہے وہ دے دی جاتی ہے. سو یہ بنیادی طور پہ ایک مختصر سا خاکہ ہے نیوز لیٹر بنانے کا. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ نیوز لیٹر میں مختلف اوقات میں مختلف سائز استعمال کیے جاتے ہیں, لیکن اس وقت سب سے زیادہ مستعمل سائز جو ہے وہ یہی ہے 8.5x11 کا, کیونکہ اس کے 2 فائدے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ آسانی سے پوسٹ کیا جا سکتا ہے, دوسرا اس میں کاغذ کا نقصان کم ہوتا ہے, تیسرا آج کل کی جتنی بھی آف سیٹ پرنٹنگ مشینز ہیں
ان میں آسانی سے چھپ جاتا ہے اور اس کو میل کرنے میں آسانی رہتی ہے, اور اوور آل کاسٹ آف این آرگنائزیشن ٹو پروڈیوس دس اور پرنٹ دس آلسو از ود ان ریزنیبل لمٹس. تو یہ بنیادی طور پہ ہم نے بات کی نیوز لیٹر کی. نیوز لیٹر از آلویز یوزڈ ایز دا ورڈ سجیسٹس. It is not a newspaper, but it is a letter providing news about an organization or about a group or about a company. تو نیوز لیٹر کا پرائمری پرپز اور آبجیکٹو جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کمپنی, اگر جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ نیوز لیٹر دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک جو ود ان دی آرگنائزیشن سرکولیٹ کیا جاتا ہے اور اس کو انٹرنل نیوز لیٹر کہتے ہیں, اور ایک ہوتا ہے جو اپنے مارکیٹ سے متعلقہ لوگوں تک بانٹا جاتا ہے. یعنی وہ نیوز لیٹر جو آپ اپنے ٹارگٹ پبلک کو, اپنی ٹارگٹ آڈینس کو, اپنی ڈسٹریبیوٹرز کو, اپنی مارکیٹ میں جو بھی لوگ آپ کی پروڈکٹ استعمال کرتے ہیں ان کو آپ ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں ایسی انفارمیشن سے جو آپ اس پبلیکیشن میڈیا کے ذریعے ان تک پہنچا سکتے ہیں. تو یہ نیوز لیٹر ایک بڑا افیکٹو سورس ہے. اب نیوز لیٹر کے میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے سلیکشن آف کانٹینٹس. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی مختصراً بتایا تھا کہ کانٹینٹس کی سلیکشن میں سب سے زیادہ جس بات کا آپ کو خیال رکھنا پڑے گا وہ ہے کہ کانٹینٹس دلچسپی سے خالی نہ ہوں. یعنی اس میں جب آپ مختلف انفارمیشن انکلوڈ کریں گے تو وہ زیادہ انفارمیٹو اور زیادہ اٹریکٹو بن جائے گی ٹو گو تھرو دس. جیسا کہ آج کل کے زمانے میں کمپنیز اپنی کمپنی کے اندر ہونے والی ایکٹیویٹیز, اپنی کمپنی کے اندر ہونے والی پروموشنز, یا وہ کمپنی جو مختلف کمیونٹی کو اراؤنڈ اٹس آپریشن اور جنرلی سروسز پرووائڈ کر رہی ہے اس کو بھی انکارپوریٹ کرتی ہے, جو سوشل سروسز پرووائڈ کر رہی ہے اس کو بھی انکارپوریٹ کرتی ہے. اینڈ ان سم کیسز دے آلسو کیری certain important sayings of leading thinkers, leading philosophers, تاکہ ساتھ ساتھ that newsletter also helps in building character. Newsletters are also used by NGOs یا NPOs, جو بھی آج کل کہیں, آج کل ان کو نان پروفٹ آرگنائزیشنز کہتے ہیں, کیونکہ نان پروفٹ آرگنائزیشنز بیسکلی آر ورکنگ فار دی are providing a service, are working for the welfare of people. So they want to apprise people of their efforts, of what they are doing, in order to induce and convince the readers to join their efforts so that they are more tilted towards them. اسی ضمن میں نیوز لیٹر also carries certain entertainment features. Sometimes they are crossword puzzles, so that reader does not just reject it outright. Every reader has some point of interest in it so that it is preserved, or at least preserved for some time. When it is preserved for some time, that means it will keep on providing that information not only to the person to where it is lying, but also to the people visiting him, and they will also come and go through it and get the necessary information for their benefit or whatever the case may be. So اگر آپ نیوز لیٹر کے کانٹینٹس کو کیئرفلی ڈٹرمن کریں, ڈسائڈ کریں, اس کے بعد آپ اپنے آبجیکٹوز کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو ڈیوائڈ کریں, ڈیفائن کریں, اور پھر اس کی بنیاد پر ٹارگٹ آڈینس جو ہے اس کا خیال رکھیں, اور پھر اس کی ڈسٹریبیوشن کو سسٹمیٹک کریں. ایک پراپر لسٹ آپ کے پاس ہونی چاہیے جس طرح آپ ان کو ڈسٹریبیوٹ کریں, اور اس کے بعد
اس کی پراپر پرنٹنگ اور پراپر پروڈکشن پر توجہ دیں تاکہ وہ اتنا اٹریکٹو ہو کہ فوراً جو پڑھنے والا ہے یا وہاں جو بھی آئے وہ اس سے اتنا متاثر ہو کہ وہ اس کو اٹھا کر پڑھنا شروع کر دے. بیسک پرپز جو ہے نا وہ یہ ہے ٹو گیٹ دی اٹینشن. اب نیوز لیٹر جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا بڑا افیکٹو میڈیم ہے, لیکن اگر اس کو پراپرلی کیا جائے, اور اس پراپرلی کے لیے میں نے آپ کو مختلف سیگمنٹ سے آگاہ کیا. ایک امپورٹنٹ سبجیکٹ جو ہم نے ابھی تک اس کے بارے میں بات نہیں کی نیوز لیٹر میں, وہ ہے لینگویج, سلیکشن آف لینگویج. یہ آپ نے جب بھی اس کا فیصلہ تبھی آپ کریں گے جب آپ ٹارگٹ آڈینس کا فیصلہ کر لیں گے. جب آپ یہ ڈٹرمن کر لیں گے کہ آپ کی ٹارگٹ پبلک کون ہے, تو آپ اس بات کا خود ہی اندازہ لگا لیں گے کہ آپ کو اس کو لوکل لینگویج میں یا آپ کو اس کو انگلش میں پرنٹ کرنا چاہیے. اف یو آر اے ہائی کلاس پروڈکٹ which is used by high class in the society, then you can also go in for English. But then if you are trying to do it on a mass basis for everybody to comprehend or make use of that, then the national language is the best answer. تو یہ ہے بیسکلی نیوز لیٹر جس کو میں بہت امپورٹنٹ قرار دیتا ہوں ایک پبلک ریلیشن کا ٹول. نیوز لیٹر آج کے دور میں ہر کمپنی مور اور لیس اس کو یوز کر رہی ہے, اور اس لیے کہ یہ ایک کم خرچ بالا نشین کے مصداق ایک ٹول ہے جس میں آپ ایک کم سے کم کاسٹ کے ذریعے نہایت اچھی پروڈکٹ کو پروڈکشن مٹیریل کے ذریعے لارجر سیگمنٹ آف پبلک کو ٹارگٹ اور یعنی اس کو آپ اٹریکٹ کر سکتے ہیں. سو لیٹ می ریپیٹ کہ نیوز لیٹر کس طریقے سے آپ پروڈیوس کرتے ہیں. نیوز لیٹر میں سب سے پہلے آپ کو ضروری ہے کہ آپ کے پاس انفارمیشن ہو, اور یہ صرف نیوز لیٹر کے لیے نہیں, پبلک ریلیشنز کے ہر شعبے میں, ہر سیگمنٹ میں, ہر پبلک ریلیشن کے جہاں بھی سپورٹنگ رول آئے گا اس کو انفارمیشن کلیکٹ کرنا مسٹ ہوگا. نمبر 2, یہ ڈٹرمن کرنا کہ وہ انفارمیشن کس طریقے سے استعمال کرنی ہے اس کو ڈٹرمن کرنا, اور اس کے بارے میں اس کو بلیک اینڈ وائٹ میں کنورٹ کرنا, یعنی دوسرے الفاظ میں اس کو لکھنا. نمبر 3, کیا وہ پبلک آپ کی لمیٹڈ ہے یا اس کا ڈسٹریبیوشن لیول آپ کے میگزین کا نیرو ہے ٹو اے پرٹیکولر سیگمنٹ, یا اٹ از گوئنگ ٹو بی ڈسٹریبیوٹیڈ ان اے وائڈر سیگمنٹ. پھر یہ ڈٹرمن کرنا کہ اس کی پرنٹنگ کیسی کوالٹی ہوگی, یعنی پروڈکشن کوالٹی کیسی ہوگی. یہ تمام اس کی پلاننگ سٹیج کے مختلف مدارج ہیں. اس کے بعد اس کو آپ نے پرنٹ کرنے کے بعد ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے, یعنی آپ نے ان لوگوں کو بھیجنی ہے جو آپ کی ٹارگٹ آڈینس ہیں اور جن کو آپ انفارم کرنا چاہتے ہیں. یعنی اس میں اوپینین لیڈرز بھی شامل ہو سکتے ہیں, اس میں گورنمنٹ سرکلز بھی شامل ہو سکتے ہیں, اس میں پولیٹیکل گروپس بھی شامل ہو سکتے ہیں, اس میں آپ ہر واک آف لائف کو بھی شامل کر سکتے ہیں اپنی میلنگ لسٹ میں. اینڈ فائنلی جب اس کی ڈسٹریبیوشن ہو جائے اس کے بعد ایویلویشن کہ آیا یہ جو نیوز لیٹر ہے یہ آپ کے ڈیزائرڈ آبجیکٹوز میں آپ کو ہیلپ کر رہا ہے یا نہیں. تو نیوز لیٹر کے جہاں تک تعلق ہے یہ آپ کی پروڈکٹ کو متعارف کرانے میں, آپ کی پروڈکٹ کو مارکیٹ میں سسٹین کرنے میں, آپ کی پروڈکٹ کی مارکیٹنگ میں, اور آپ کی پروڈکٹ کے بارے میں فیڈ بیک کے سلسلے میں آپ کے لیے بہت مددگار ثابت ہو سکتا ہے. پھر بعض اوقات نیوز لیٹرز کو ایک فیڈ بیک حاصل کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے, اور اس میں وقتاً فوقتاً ایسے کوشچنئر شامل کر دیے جاتے ہیں جس سے آپ کو جو ریکوائرڈ انفارمیشن ہے وہ بھی ملتی رہتی ہے. سو نیوز لیٹر ہر لحاظ سے ایک بہت مؤثر, کارآمد اور جسے کہتے ہیں کہ ریزلٹ اورینٹڈ ٹول ہے پبلک ریلیشنز کا.
پبلک ریلیشنز میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جب آپ کو کوئی بھی میسج اکراس کرنا ہوگا تو آپ کو اس میں سب سے پہلے مختلف ٹولز کو ڈٹرمن کرنا ہوگا. یعنی آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ آیا آپ کے اس میسج کو آگے پہنچانے کے لیے آپ کو نیوز لیٹر کی ضرورت ہے بھی یا نہیں. ویسے تو نیوز لیٹر جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے, اس کا مقصد ہے پڑھنے والے کو باخبر رکھنا. یعنی جب آپ پڑھنے والے کو باخبر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک لحاظ سے آپ وہ انفارمیشن دوسرے تک پہنچا رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح سے نیوز لیٹر ایک بہت مفید سورس ہے یا میڈیم ہے انفارمیشن کو آگے پہنچانے کا, یا آپ کا پوائنٹ آف ویو قارئین تک پہنچانے کا, یا آپ کے ٹارگٹ آڈینس تک پہنچانے کا. نیوز لیٹر کی پریپریشن میں بہت امپورٹنٹ رول ہے پبلک ریلیشنز کا, کیونکہ یہ اس کا ایک امپورٹنٹ ٹول ہے. اور پبلک ریلیشنز بنیاد بناتا ہے نیوز لیٹر کو ایک یوزفل میڈیم یا ٹول بنانے میں انفارمیشن کلیکٹ کر کے. ویسے بھی نیوز لیٹر کو مینجمنٹ کا پوائنٹ آف ویو اور مینجمنٹ اور امپلائیز کے درمیان بیٹر ہارمنی کریٹ کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. اس میں کنجینیلٹی کے لیے بہتر افینٹی کے ذریعے بٹوین دی امپلائیز کی خبریں ہوتی ہیں, ان کی پروموشنز کی خبریں ہوتی ہیں, ان کی ڈسٹنکشنز کی خبریں ہوتی ہیں, جس سے ان کی آپس میں بیٹر انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. اینڈ پرٹیکولرلی اس میں مینجمنٹ کا تھرو دیئر چیف ایگزیکٹو میسج بھی ہوتا ہے, جو اپنی بات بڑی کمپنیوں میں ڈاؤن ٹو دا لیول آف کلارک پہنچانے میں ایک افیکٹو ذریعہ بن جاتا ہے نیوز لیٹر ایک آرگنائزیشنز کے لیے. تو یہ ہیں مختلف عوامل اور مختلف مدارج اور مختلف فوائد جو ایک نیوز لیٹر کے کسی بھی ایک آرگنائزیشن کے لیے ہو سکتے ہیں. چونکہ آرگنائزیشنز بڑی ہو جاتی ہیں, ان میں مینجمنٹ کے لیے ہر امپلائی سے رابطہ رکھنا ہر وقت ممکن نہیں ہوتا, اس لیے پھر نیوز لیٹر کا سہارا لینا پڑتا ہے تاکہ پالیسی میٹرز, سسٹمز اور ڈیزائرز, آبجیکٹوز, ڈیولپمنٹس, پروجیکٹس, امپروومنٹس, پروفیٹیبلٹی, ایکٹیویٹیز, یہ سب انکارپوریٹ کر دی جاتی ہیں نیوز لیٹر میں, جس کے ذریعے کمپنی کا ہر امپلائی کمپنی کی تمام ایکٹیویٹیز سے ہر وقت باخبر رہتا ہے. امید ہے آپ نیوز لیٹر کے بارے میں سب کچھ سمجھ گئے ہوں گے. یہ ایک بہت ہی مضبوط واسطہ ہے بٹوین این آرگنائزیشن اٹس ٹارگیٹ پبلکس, ویدر ایکسٹرنل اور انٹرنل. ڈپینڈ کیا کرتا ہے, انحصار کس بات کا ہے کہ آپ اس کو ایفیشینٹلی, پراپرلی, پلانڈ میتھڈ میں پروڈیوس کریں, اور اس کی ڈسٹریبیوشن کرتے وقت خاص طور پہ اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ کس پبلک کو جا رہا ہے. کیا آپ ٹارگٹ پبلک کو بھیج رہے ہیں؟ اگر آپ ٹارگٹ پبلک کو نہیں بھیج رہے ہوں گے تو اس کے ڈیزائرڈ ریزلٹس نہیں ہوں گے. پبلک ریلیشنز کا یہ ایک بہت مؤثر ہتھیار ہے اور اس کو بہت انٹینٹلی یوز کیا جا رہا ہے آج کل. جب بھی آپ دیکھیں گے تو نہ چاہتے ہوئے بھی بعض اوقات آپ کو میل میں کوئی نہ کوئی نیوز لیٹر ضرور موصول ہو رہا ہوگا. اس کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے کہ وہ آپ کے اپنے بارے میں آپ کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں, آپ کو انفارمیشن دینا چاہتے ہیں. اور یہ ایک ایسا طریقہ ہے جس کو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ بہت کم قیمت میں بہت اچھے انداز میں پروڈیوس کیا جا سکتا ہے اور اس کی انفارمیشن آگے تک پہنچائی جا سکتی ہے, اور آپ اپنے گولز, اپنے آبجیکٹیوز بڑی آسانی سے اچیو کر سکتے ہیں. میں نے اس کا رول آپ کو بتایا ود ان دی کمپنی, امپلائیز اور مینجمنٹ کے بیٹر ریلیشن شپ کے لیے, اور اس کا آپ کو رول بتایا ایکسٹرنل پبلکس کے لیے, جس میں اس کو نیرو ڈاؤن کیا فار دی پرپز آف ڈسٹریبیوشن اونلی ٹو دی ڈسٹریبیوٹرز اور the sales network whom you distribute or inform or send
to tell them about the products which you want to launch or you have launched, its benefits and its important achievements and factors and whatnot. So it is a very useful medium, and it can be always suggested to any organization whatsoever, whatever type it may be, to get desired objectives and to get better results. So this is what is the importance of newsletter, which I told you today, and the methods to produce it. And I also showed you a brief illustration in order to tell you what is a newsletter and how does it look like, and how to think about distributing its paper into various parts. Illustrations are also important, and illustrations make it more attractive and more useful. تو آج ہم نے بات کی پبلک ریلیشنز کے ایک بہت ہی امپورٹنٹ میڈیم کی، اور ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور یوزفل میڈیم کی، جسے نیوز لیٹر کہتے ہیں یا اردو میں خبرنامہ کہتے ہیں. کمپنیز اس کو آج بہت مؤثر انداز میں استعمال کرتی ہیں. یہ ہمارے پبلک ریلیشنز کے لیکچر کا آج کا سبجیکٹ تھا. امید ہے آپ نے اس کے تمام مختلف جو عوامل ہیں، مختلف سیگمنٹس ہیں، ان کو سمجھ لیا ہوگا. ایک چھوٹی سی السٹریشنز بھی آپ کو دی. السٹریشن میں میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی کہ نیوز لیٹر کیسا ہوتا ہے، اس کا ایک بیسک خاکہ آپ کو بتایا. یہ ہمارے پبلک ریلیشنز کا ایک امپورٹنٹ میڈیم ہے. آج کے لیکچر کے ساتھ ہی پبلک ریلیشنز کے اس سبجیکٹ کی یہ آخری لیکچر تھا. لیکن کسی سبجیکٹ کا کوئی بھی لیکچر آخری نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھیے، کیونکہ علم کی کوئی انتہا نہیں ہوتی. علم روز بروز اس میں تبدیلی، ترقی اور اضافہ ہو رہا ہوتا ہے. یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ کس طرح سے علم کو استعمال کرتے ہیں، کیونکہ یہ وہ خزانہ ہے جو آپ سے کبھی کوئی نہیں لوٹ سکتا، اور یہ آپ کو جب بھی چاہے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی موقع پر آپ کے لیے مددگار اور مفید ثابت ہو سکتا ہے. اور پبلک ریلیشنز، اٹ از دی کنگ آف نالج، بیکاز آل نالجز it is public relation which propagates and distributes and spreads through its various tools and mediums to the whole world. So it has no boundaries, public relations. It is an all-rounder subject, and it covers and supports everything, every knowledge, whatever is being used or is available or is even going to be introduced in this world. I hope you will use this in your future life very efficiently. You will be one of the best public relation professionals, and you will be the best people and best person and best citizen. Thank you very much. Take care. Best of luck, and Allah Hafiz.